بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے بارے میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں 15 مہینے سے آپ کو ون بائی ون بتاتا ہوں۔ اس حکومت کو جو سب سے بڑے کرپٹ ترین خاندانوں کی حکومت اس وقت قائم ہے، مافیا کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ نے یہ لائی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف 2 دن پہلے اس پہ فرد جرم عائد ہونی سی، اس کو اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس کا بیٹا جو سلمان شہباز تھا وہ ایبسکانڈر تھا، وہ بھاگا ہوا تھا، وہ اسی ٹی ٹی کے اسکینڈل میں بھاگا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کا بعد اس کا شہباز شریف کی بیوی، شہباز شریف کا داماد، شہباز جی کی بیٹی، سب یہ بھاگے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا سب۔ اس وقت یہ چھپتا پھرتا تھا، اس وقت یہ بہانے لگاتا تھا کہ میری کمر میں درد ہے، اور کس طرح اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بچائے رکھا۔ ہر موقع پہ جب وہ فرد جرم عائد ہونے والی تھی تو اس کو بچواتا رہا، آپ کو سب کو یاد ہو۔ آصف زرداری کے متعلق آپ کو سب کو پتہ ہے، اسی طرح کا ٹی ٹی کا کیس تھا، بے نامی کیس، جس میں اربوں ڈالر جو ہے نا کسی ٹی ٹی والے کے، کسی پاپڑ والے کے، کسی کے پکوڑے والے کے، اس طرح کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے تھے، اور وہ مطلب کہ اس میں ہزار لاکھوں روپیہ، اربوں روپیہ باہر سے آ رہا تھا، اندر سے جا رہا تھا، یعنی کہ ایک سرکولیشن چاہ رہا تھا، منی لانڈرنگ ہو رہی تھی۔ یہ پچھلے دنوں جب آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑی سی مطلب ڈالر بہت اوپر جانے لگا تھا، تو 3 بریف کیس 3 سے بھی زیادہ ظاہر کیے گئے تھے۔ شاہین صبائی صاحب کی ایک ٹویٹ تھی کہ یہاں سے مطلب کہ آصف زرداری جو ہے سندھ سے پیسہ لوٹا ہوا، وہ اس کو کنورٹ کرایا ڈالر میں، وہ باہر لے جا رہا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے، آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات تھی کہ جتنا بھی مطلب کہ یہ مافیا لایا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے پہلے دن سے ان کو این آر او دے دیا گیا تھا۔ انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس کے دوسرے مہینے ہی نیب امینڈمنٹ میں اتنی ترمیم کر دی کہ نیب تقریباً ختم ہو گیا۔ اس کو صرف یہ اختیار دیا گیا کہ 50 کروڑ سے اوپر جو رشوت ہوگی یا مطلب بدعنوانی ہوگی وہ بھی پکڑی جائے گی، بلکہ بہت سا مطلب کہ قانون سارا ہی چینج کر دیا۔ اور جو اختیار مطلب کہ دیا گیا تھا ایک کمیٹی کو، اس سے لے کر اب یہ اختیار وزیر اعظم کے پاس چلا گیا ہے، اور وہی مطلب کہ اس نے بھی مطلب کہ نیب کا چیئرمین منتخب کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے ترمیمیں کی، آپ سب کو پتہ ہے کہ پرسنل اسپیسیفک ترمیمیں کرتے رہے ہیں، مطلب کہ الیکشن امینڈمنٹ کرتے رہے ہیں، اس کے بعد عدلیہ کے متعلق جو ترمیمیں کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے 4 مہینے پہلے پاکستان کی تاریخ کا اس ایک سیاہ باب ہے کہ ایک ایسا چیف جسٹس 4 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس کا نام ہے قاضی فیض۔ آپ کو یاد ہوگا قاضی فیض صاحب وہ ہے جس پہ کرپشن کے 3 مقدمات مطلب کہ کرپشن پہ ریفرنس داخل ہوا ہے۔ اس نے 3 جائیدادیں بنائی ہیں لندن میں، یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ ہے کہ اس خاندان کو چھٹی دی گئی ہے، اس خاندان کو پیار سے رکھا گیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔